بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله فمن اليهود والنصارى؟ قال فمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا کہ ایک دور ایسا ضرور آئے گا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پوری اتباع پیروی کرو، پورا ان کے پیچھے چلو. اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں تم بھی چلو گے، اور اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے، ایک فٹ چلو گے، تم بھی چلو گے. اور فرمایا کہ اتنے اندھے ان کے فالوورز بنو گے، اتنی ان کی اندھی تقلید کرو گے کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. ایسا ٹرینڈ ہو جائے گا، ایسا ماحول ہو جائے گا کہ پورا تم ان کی اتباع بھی کرو گے، ان کی پیروی بھی کرو گے، ان کی تقلید بھی کرو گے، ان کو فالو بھی کرو گے، اور آنکھیں بند کر کے ان کی نقالی میں سب کچھ کرتے چلے جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے جن کی ہم پیروی کریں گے، جن کو ہم فالو کریں گے، اس سے مراد یہود اور عیسائی ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو تم سے پہلے آئے جنہیں کتاب دی. یہ بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آج کے حالات میں، آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، ہمارا کوئی کلچر، ہمارا کوئی دن، ہمارا کوئی بھی ایسا تہوار، کوئی ایسا تہوار نہیں دنیا میں جو یہودی مناتے ہوں اور مسلمان نہ مناتے ہوں، عیسائی مناتے ہوں مسلمان نہ مناتے ہوں. دنیا میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کی خوشیاں ہندو مناتے ہوں مسلمان نہ مناتے ہوں. ہر قوم اپنے اپنے تہوار مناتی ہے، لیکن مسلمان آج وہ قوم ہے پوری دنیا کے اندر جو ہندوؤں کے تہوار بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہودیوں کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار بھی مناتے ہیں. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، آج اس کی عملی اور پریکٹیکلی تصویر آج ہمیں ہمارے معاشروں کے اندر نظر آ رہی ہے. اور بالکل اندھی تقلید، سوچے سمجھے نہیں، سمجھ بصیرت کے ساتھ نہیں، بالکل اندھی تقلید ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس کو اپنانا ہے جو وہ اپنا رہے ہیں، اور جو ٹرینڈ چل جائے بس اس کے پیچھے چلنا ہے. اور پھر اس کے پیچھے لگ کے ہم سارے کے سارے نیک بھی اور بد بھی، فاسق فاجر بھی، ایماندار اور پاک باز بھی، سارے کے سارے لوگ اندھا دھند اس کی تقلید کے اندر لگ جاتے ہیں. دنیا میں جو دن منائے جاتے ہیں، سب سے پہلی
سوچنے کی بات یہ ہے دن منایا کیوں جاتا ہے۔ اب دیکھیے عیسائی 25 دسمبر مناتے ہیں، کرسمس کا تہوار ہے، کس لیے منایا جاتا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق اس دن ایک بڑا واقعہ دنیا میں پیش آیا، رونما ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے بن کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لہذا وہ تہوار مناتے ہیں، وہ یہ دن مناتے ہیں۔ مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کی قربانی کو سنت قرار دے دیا، اس لیے مسلمان یہ دن مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن پوری دنیا میں تہوار ہوتا ہے، قربانی کی جاتی ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں۔ ہندو ہولی کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کا ایک مذہبی پہلو ہے، مذہبی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہولی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس پس منظر کو جانے بغیر آج ہم اگر اپنا ملک دیکھیں، اپنے چوک دیکھیں، مارکیٹس دیکھیں، شاپنگ مال دیکھیں، کوئی جگہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں اور اس کی سیلیبریشن کے لیے اہتمام نظر نہیں آ رہا، کوئی جگہ نہیں آپ کو نظر آ رہا۔ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ رومن بادشاہ کا کلاڈیس ثانی، اس نے اپنے فوجیوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ شادی نہیں کرنی، اس لیے شادی نہیں کرنی ہے کہ تمہاری شادیوں کی وجہ سے تم لوگ جنگ کے اندر حصہ نہیں لے پاتے، مقابلہ نہیں کرتے ہو۔ تو ایک عیسائی پادری روم میں آ گیا جس کا نام ویلنٹائن ہے، اس نے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ بھی کی، عیسائیت کی طرف مائل بھی کرنا شروع کیا اور لوگوں کو شادی اور نکاح کا پیغام بھی دینا شروع کیا۔ بادشاہ کو پتا چلا، اس نے اٹھا کے اسے جیل میں ڈال دیا۔ جب اسے جیل میں ڈال دیا تو جو جیل سپریڈنٹ تھا اس کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا، اب آپس میں خط و کتابت ہونے لگی۔ تو جو آخری خط اس نے جیل سپریڈنٹ کی بیٹی کو لکھا تھا، اس میں لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن، کہ یہ ویلنٹائن جو تمہارا مخلص ویلنٹائن ہے یہ اس کی طرف سے تمہیں خط۔ اس عیسائی پادری کو سزائے موت ہو گئی اور دنیا میں 14 فروری کا دن ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے منایا جانے لگا۔ اور اس دن میں کیا ہوتا ہے کہ تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ تحفے تحائف بھی کوئی ایک انداز کے نہیں ہوتے، اس کا ایک خاص رنگ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو گلی میں اس دن غبارے بیچنے والا سرخ غبارے بیچتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے، کسی شاپنگ مال میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو جتنی ڈیکوریشن نظر آئے گی، جتنی تزئین و آرائش نظر آئے گی، وہ سرخ رنگ کے غباروں سے نظر آئے گی۔ آپ کو جتنے مارکیٹ میں اس دن گفٹ نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے سرخ رنگ کے ہوں گے اور وہ ہارٹ شیپ کے ہوں گے، دل کی شیپ کے بنے ہوں گے۔ اور آپ اس کو اپنی گلیوں سے لے کے، چوکو چوراہوں سے لے کر، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے شاپنگ مال میں، جہاں مرضی آپ چلے جائیں آپ کو ہر جگہ یہی رنگ نظر آئے گا۔ آخر یہ رنگ کیوں ہے؟ آخر مسلمان ایک ناجائز رشتے کے دن کو منانے کے لیے اتنا آگے کیسے نکل گئے کہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے دین کا جو سب سے اہم جز ہے وہ کیا ہے۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھیں، اور یہ کاروباری نفسیات، کسی سے بھی پوچھیں، وہ کہے گا ڈیمانڈ ہے، سرخ گلاب کے پھول ان کی ڈیمانڈ ہے، لوگ مانگتے ہیں اور مہنگے بکتے ہیں۔ آج کے دن کی ہم سپلائی پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی غبارے بیچنے والے کو، بیلون بیچنے والے کو آپ یہ پوچھیں تو وہ کہے گا اس کی ڈیمانڈ ہے، اور کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈیمانڈ ہے، آخر اس ڈیمانڈ کو پورا کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے آ کے غیر مسلم کر رہے ہیں؟ جہاں 98% آبادی مسلمانوں کی ہو، وہاں یہ سارے کا سارا کلچر
جو ایک ناجائز تعلق کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے، ایک ناجائز تعلق کو بڑھانے کے لیے ہے، اس کی پروموشن میں کردار کون کون ادا کرتا ہے؟ خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، اس کی تشہیر کرنے والے بھی، اور اس کے اندر حصہ لینے والے بھی، اور اس کی خواہش اور تمنا رکھنے والے بھی، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں حصے دار ہیں۔ اور پیچھے بنیادی خامی اور خرابی کیا ہے؟ کاروبار، دنیا داری، کہ دنیا داری، دنیا کے فائدے، اس چیز کے اندر آ کے مسلمان یہ بھی بھول گیا کہ مجھے اپنی دنیا داری کو کم از کم دین کے مٹانے کے معاملے میں آڑے نہیں آنے دینا چاہتے۔ اور یہی بات تو ایک مسلمان سے دین چاہتا ہے، دین ایک مسلمان سے یہی چاہتا ہے، کاروبار کرو اور ایسا کاروبار کرو کہ دنیا میں تم سے اچھا بزنس مین کوئی نہ ہو، لیکن اس کاروبار میں دین کی حدود کو بھی دیکھو، اسلام کی باؤنڈری کیا ہے وہ بھی دیکھو، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں یہ بھی دیکھو۔ تو آج بطور مسلمان تمام مسلمان ممالک میں ہم اندر دھند ان کی نقالی میں، ان کو کاپی کرنے میں، ان کے ٹرینڈز کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس سمت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین اور اسلام کے بارے میں جو بات ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ہر اسلام اور ہر دین اور ہر مذہب کوئی نہ کوئی بڑی خوبی ہوتی ہے، اور میرے دین کا، میرے مذہب کا اور اسلام کا جو سب سے بڑا وصف ہے، سب سے بڑی خوبی ہے، وہ حیا ہے۔ حیا جب نکل جاتی ہے فرمایا ایمان بھی نکل جاتی ہے، جب حیا نہیں رہتی تو ایمان بھی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو، جب شرم اندر سے نکل گئی ہے جو چاہے کرو۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب حیا نہیں رہتی تو ایمان بھی نہیں رہتا، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی جاتا ہے، جب معاشروں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان کے وجود کا کوئی اثر معاشروں کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور بے حیائی اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ قرآن کریم نے اس بارے میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں دردناک کرتا ہے، نہ وہ دنیا کے اندر سکھی رہ سکتے ہیں نہ آخرت میں سکھی رہ سکتے ہیں۔ آج ہم نے بطور مسلمان، بطور معاشرے کے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹیاں بڑے پاکیزہ ہیں، جب ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری اولاد جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہر آدمی اپنی اولاد کے قصیدے گاتا ہے، گن گاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے فلاورز کدھر جاتے ہیں؟ یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کون لیتا ہے، کون دیتا ہے؟ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سپلائی تو کبھی ختم ہو جائے گی، اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشروں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مجرم ہیں، قصوروار ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام برائی جتنی مرضی پھیل جائے کبھی اس بات کا درس نہیں دیتا اسے قبول کرو۔ برائی معاشرے میں کتنی ہی کیوں نہ پھیل جائے، اسلام کبھی اس بات کا سبق نہیں دیتا ہے کہ اسے قبول کر لو، اسے برداشت کر لو، اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسلام ہر حالت میں، ہر صورت میں اس سے الگ تھلگ رہنے کی تاکید کرتا ہے، اس سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہے، اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو آج بطور مسلمان کے یہ المیہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ایک دن جو سیلیبریٹ ہو رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، اتنا پروموٹ ہو رہا ہے کہ ہر سال اس کی رونق بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آخر کون کر رہا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے میں نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی اولاد کی آنکھیں بند کر کے گواہی دیتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں کرتی۔ تو سوال تو باقی ہے نا، کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے تو نہیں آ رہا،
کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، اتنی تو آبادی ہی نہیں ہے غیر مسلم سے۔ اور پھر یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے، اگر بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا اتنا کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کے گھروں تک پہنچ گئی، ان کی مارکیٹوں اور ان کے مزدوروں اور ٹھیلوں تک یہ بات آ گئی ہے، تو حیا اور پاک دامنی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ حیا اور پاک دامنی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم اس معاملے میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس معاملے میں کیا ذمہ داری ادا کی ہے بطور باپ کے، بطور ایک مسلمان کے؟ ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ آج یہ سوال پوری امت مسلمہ سے، پوری امت مسلمہ کی ہر ماں سے ہے، ہر باپ سے ہے، ہر فیملی سربراہ سے ہے کہ اگر ایک طرف معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنا زور لگایا جا رہا ہے تو بطور مسلمان تم کیا ذمہ داری ادا کر؟ بطور مسلمان تم اپنا فریضہ کس حد تک ادا کر؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں انتہائی سخت الفاظ ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسے معاملات میں کسی تہوار کے موقع پر، کسی ڈے کے موقع پر تو درکنار کسی عام حالات کے اندر بھی ایسے کام کرنے کا تصور بھی نہ کرے، سوچے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ چھو لے، اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگا دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا ہتھوڑا مار، اس کے سر پہ لوہے کا ہتھوڑا پڑ گیا ہو، اس کی زندگی بچے گی، اس کا سر بچے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ لگا دینا اس سے بہتر ہے کہ اس آدمی کے سر پہ ہتھوڑا مار دو۔ ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے پاک دامنی کا، عفت کا، اور معاشرے عفت اور پاک دامنی سے آگے بڑھتے ہیں، معاشرے عفت اور پاک دامنی اپنا کے ترقی کرتے ہیں، معاشرے عفت اور پاک دامنی کے ذریعے سے اپنی اقدار اور روایات کو بچاتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک کیچڑ سے اور گند سے آلودہ اور لتھڑا ہوا خنزیر ہو، خنزیر کی نفرت مسلمانوں کے دل میں کتنی ہوتی ہے، اور اگر وہ کیچڑ سے آلودہ ہو، گند اور کیچڑ سے لتھڑا ہوا ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کا کندھا، کسی اجنبی مرد کا کندھا کسی اجنبی عورت سے کسی رش کے اندر لگ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس راستے کا انتخاب کرے جس پہ خنزیر موجود ہے اور جو گند سے اور کیچڑ سے آلودہ اور لتھڑا ہو۔ یعنی اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ کہیں رش کے دوران چلتے ہوئے بھی کسی مسلمان مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ کندھا ٹچ کر جائے۔ تو آج ہم اپنے معاشروں کو دیکھیں، آج ہم اپنے کلچر کو دیکھیں، یہ کس طرف جاتا ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان لمیٹڈ کالز ہیں، تھوڑے سے پیسے لگاؤ اور پوری رات کا پیکج لگاؤ، تھوڑے سے پیسے لگاؤ اور ان لمیٹڈ کالز ہیں، میسیجز ہیں، اور بڑے بڑے پیکیجز ہیں انٹرنیٹ کے۔ آخر کس لیے ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک کاروباری آدمی جو کاروبار کرتا ہے اس کو اپنے کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے کتنا پیکیج چاہیے، اسے اپنی ای میلز کرنے کے لیے کتنے ایم بیز چاہیے، اسے اپنے میسیجز فارورڈ کرنے کے لیے کتنے میسیجز چاہیے۔ یہ ان لمیٹڈ کی ضرورت آخر کس لیے ہے، کس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے؟ اور پھر اسی کے نتائج آج ہمارے معاشرے کے اندر روزانہ اخبارات کی زینت ہے۔ محبت میں ناکامی ہو گئی تو پھندا لیا اور قتل ہو گئے، مردار موت مار گئے، محبوب اور محبوبہ دونوں قتل کر دیے گئے غیرت کے نام پہ۔ ایسی کتنی نیوز ہیں جو روزانہ ہمارے اخبارات کی زینت ہے، ہمارے اخبارات کا حصہ ہیں۔ اور اسلام اور دین ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک دوسری جانب بھی رکھیں
اسلام اور دین کی تعلیمات کو اگر ہم دوسری طرف رکھ دیں، کم از کم ہم اپنا کلچر تو دیکھیں. ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارے ملک کا کلچر کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک کے کلچر میں اس بات کی گنجائش کوئی باپ دیتا ہے کہ اس کی بیٹی سے اظہار محبت کیا جائے؟ کیا ہمارے ملک کے کلچر میں کوئی ماں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ہمارا کلچر ہی اس بات کو گوارا نہیں کرتا. کیا غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے یہ سارے کے سارے پکے مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا غیرت کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے والے یہ سارے کے سارے یہ پکے دیندار ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. ہم غیرت کا کلچر رکھنے والی قوم ہیں، ہم غیرت کا کلچر رکھنے والے لوگ ہیں، اور پھر اسلام نے آ کے اس کو اور چار چاند لگا دی کہ تمہاری غیرت، تمہاری حیا، تمہارا ایمان ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ہے. اور اللہ نے فطرتاً اس چیز کو انسان میں رکھا ہے. فطرتاً اللہ نے انسان کو اس چیز میں رکھا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں 4 سال کا بچہ وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے کپڑے نہیں چینج کرتا، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے کے سامنے نہ چینج کروں. یا آخر وہ فطرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اندر کی نیچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حیا کا خلق جو اندر اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے، یہ اسی کا اظہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ 4 سال کا بچہ، یہ بچی، جب یہ 24 سال کے ہو جاتے ہیں، انہیں اسلام کا پتہ چل جاتا ہے، انہیں دین کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی تعلیمات کا پتہ چل جاتا ہے، تو انہیں برہنہ ہونے میں اور انہیں اپنا لباس اتارنے میں کسی قسم کی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی. فیشن کے نام پہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. آخر وہ فطرت کہاں گئی؟ کس چیز نے اسے مسخ کر کے رکھ دیا؟ کس چیز نے اسے بدل دیا ہے؟ یہ نیچر کیسے بدل گئی کہ 4 سال کی عمر میں جب نہ اسلام کا پتہ تھا نہ دین کا پتہ تھا، اس کے اندر شرم بھی تھی، حیا بھی تھی، اور یہ 24 سال کی ہو گئی ہے، اب نہ شرم ہے نہ حیا ہے. بیٹے بھی ایسے ہیں، بیٹیاں بھی ایسے ہیں. اس نیچر کو کس چیز نے مسخ کیا؟ اور پھر ایک 50 سال کی، 40 سال کی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ جاتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ہے، سکارف ہے، حجاب ہے، اور 22 سال کی بیٹی وہ بغیر دوپٹے کے ہے، بغیر حجاب کے ہے، اور لباس بھی درست نہیں ہے. حیا کی یہاں ضرورت کس کو ہے؟ آج ہر گھر کی یہ سٹوری نہیں؟ کیا ہر گھر کی یہ کہانی نہیں؟ 40 سال کی عورت، 50 سال کی عورت کا کس سے پردہ ہے؟ 60 سال کی عورت، اس کو تو قرآن نے بھی کہا ہے کوئی بات نہیں، تم اگر عام حالات کی طرح پردہ نہ بھی کرو تمہیں گنجائش ہے. 60 سال کی عورت پردہ کر رہی ہے، اور 22-23 سال کی لڑکی جو ماں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کا لباس سارا معاشرہ، سارا ماحول دیکھ رہا ہے. آخر کہاں کمی ہے؟ کس جگہ پہ ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں؟ کس جگہ پہ ہم لوگ خطا کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچوں جیسا کوئی نہیں، ہماری بچیوں جیسا کوئی نہیں، تو یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. آج ہمیں اس سارے کے سارے بے حیائی کے کلچر کو، اس سارے کے سارے بے حیائی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرنی ہے. اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرنی ہے. ورنہ یہ سارے کا سارا معاشرہ اس بے حیائی کی لپیٹ میں اگر آ جائے گا تو نہ غیرت بچے گی، نہ ایمان بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ کلچر بچے گا. قرآن کریم نے اس لیے کہا تھا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. فرمایا کہ بنی آدم، اے انسان، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ. جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، تمہیں بھی کہیں ایسے بہکانا دے. کیسے بہکائے گا؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. فرمایا لباس اتروا کے کرو.
کپڑے کم کروا لیں. آج آپ بڑے بڑے برانڈز پہ چلے جائیں, آپ کو 2 پیس ملے گا, آپ کو دوپٹہ ساتھ ملے گا ہی نہیں. آپ چھوٹی بچیوں کے کپڑے لینے کے لیے چلے جائیں, آپ کو سلیو لیس ملیں گے, بازو والے ملیں گے ہی نہیں. آخر ڈیمانڈ ہے تو چل رہے ہیں نا, ڈیمانڈ ہے تو چل رہے ہیں. اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے برانڈ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور ڈیمانڈ کون پوری کر رہا ہے؟ ایک نمازی جو کہتا ہے میں نمازی ہوں, میں دیندار ہوں. ڈیمانڈ کون پوری کر رہا ہے؟ ایک مسلمان. وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور پکا مسلمان ہوں, میرے جیسا عاشق رسول کوئی نہیں. لیکن وہ ان تمام معاملات میں اپنی بیٹیوں کی, اپنی بیویوں کی اپنی بیٹیوں کی, اپنی بیویوں کی ڈیمانڈ پوری کر. قرآن نے کہا تھا کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون. فرمایا کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. فرمایا شیطان کے ایجنڈے کو وہی لوگ پورا کرتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان کا دعویٰ کرنے والا حیا سے خالی ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ, پتہ چلا ہے غزوے میں بھائی بھی شہید ہو گئے, بیٹا بھی شہید ہو گئے, خامد بھی شہید ہو گئے, باپ بھی شہید ہو گئے. دوڑتی دوڑتی آئی کہ جا کے تصدیق کروں ایسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا. جب آگے چلی تو راستے میں کسی نے کھڑے ہوئے کہا کہ واہ کیا بات ہے, باپ بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, خامد بھی چلا گیا. اتنے بڑے صدمے اٹھائے اور نقاب پھر بھی کیا ہوا ہے, حجاب پھر بھی لیا ہوا ہے. ام خلاد نے ایک جملہ کہا جو آج اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا باپ گیا ہے غیرت نہیں گئی, خامد گیا ہے غیرت نہیں گئی ہے, بیٹا شہید ہوا ہے غیرت نہیں مر گئی. آج یہ غیرت مر گئی, آج یہ غیرت اندر سے ختم ہو گئی ہے, آج یہ حیا اندر سے ختم ہو گئی ہے. اور جب حیا اندر سے ختم ہوتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی چلا جاتا ہے, پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا. اور سفر معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں تنور کے اندر اور تنور جل رہا ہے اور اس میں سے بدبو ایسے آ رہی ہے جیسے کسی گٹر کی اور سیورج کی گندی بدبو, گٹر اور سیورج کی گندی بدبو. اور آگ جب نیچے سے بڑھتی ہے تو ان مردوں کو, ان عورتوں کو ناف تک لپیٹ میں لیتی ہے. تو میں نے پوچھا من ہاؤلا, یہ کون ہے؟ تو کہا گیا ہاؤلا الزانون والزوانی, یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جن کو یہ سزا دی جائے. تو سفر معراج پہ بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ناجائز تعلقات, اور یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے, ناجائز تعلقات قائم کرنے کے بعد جب ازدواجی تعلقات میں کوئی آتا ہے تو اس زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ انسان کے لیے پھر ان تعلقات کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. ناجائز تعلقات کے بعد ازدواجی تعلقات کو بھی قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی ایسی مشکلات اللہ کی طرف سے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ٹیبل لگا ہوا ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانے سجے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے سلیقے سے ان کو رکھا گیا ہے اور زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے. اور دوسری طرف گندے کھانے رکھے ہوئے ہیں, ابل رہے ہیں, ان سے بدبو آ رہی ہے. اور کچھ مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ جو وہ گندے کھانے کھا رہے ہیں, پاکیزہ اور صاف ستھرے خوشبودار کھانے نہیں کھا رہے. میں نے پوچھا جبریل, ان کے سامنے خوشبودار کھانے موجود ہیں اور کیسے بہترین طریقے سے سرو کیے گئے ہیں, لیکن یہ اس سب کو چھوڑ کے یہ گندے کھانے کھا رہے ہیں جن سے بدبو بھی آ رہی ہے, اسمیل بھی آ رہی ہے, ابل بھی رہے ہیں. تو جبریل امین نے کہا
کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال رشتے دیے تھے، یہ ان کو چھوڑ کے گندے، ناپاک اور ناجائز تعلقات کے اندر پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ انہیں دنیا میں اللہ نے حلال اور پاکیزہ کھانا دیا تھا، انہوں نے وہ نہیں کھایا، تو آج ان کی سزا یہ ہے کہ اس پاکیزہ حلال کھانے کے ہوتے ہوئے یہ گندے اور ناپاک کھانے کھاتے رہیں گے، اور یہی ان کی سزا ہے۔ جسے یہ بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، اور آج اس موبائل کی وجہ سے یہ ساری گندی عادتیں ایک شادی شدہ آدمی کے اندر بھی کہ اس کے پاس حلال بیوی موجود ہے، لیکن اسے اس کے باوجود دنیا کا ہر ناجائز بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کے پاس حلال تعلقات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے ناپاک اور گندے کلچر کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے اپنی تسکین حاصل کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن کا انجام یہ ہوگا۔ تو آج مجھے اور آپ کو سفر معراج اور حیا اور پاک دامنی اور ویلنٹائن ڈے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے ناجائز تعلقات میں، اور بظاہر دیکھنے میں دینداری، بظاہر دیکھنے میں میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، بظاہر دیکھنے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ شارٹس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ گندے کھانے ہمارے جسم اور ہمارے خون اور ہمارے رگوں پہ میں سرایت کر گئے ہیں۔ جب تک 2 گھنٹے رات کو ہم اس موبائل پہ نہیں لگا لیتے، ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں چین نہیں آتا۔ اور دوسری طرف ہمارے بچے جو سارا دن ہمارے آنے کا، ہماری آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں 4 لمحے بھی نہیں دیتے۔ ہماری بیوی جو سارا دن گھر کو سمیٹتی ہے، سنوارتی ہے، اس کا نظام انصرام کرتی ہے، اور خوبصورت طریقے سے ہر چیز ہمیں بہترین طریقے سے مل رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو کہیں ہم بھی وہ گندے کھانے تو نہیں کھا رہے؟ کہیں ہمارے اندر بھی یہی لت تو نہیں، کہیں ہمیں بھی تو یہ لت تو نہیں پڑ گئی کہ ہم اپنے حلال اور جائز تعلقات کو چھوڑ کر ہم وہ گندے کھانے کھا رہے ہیں؟ اور پھر احساس نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، احساس نہیں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں شیطان کا آتا ہے، ہمارے کون سا کسی سے ناجائز تعلقات، ہم کون سا کسی سے چیٹ کر رہے ہیں، ہم کون سا کسی سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے تو کوئی ناجائز تعلقات نہیں۔ یہ 2 گھنٹے کے جو تعلقات ہیں، اس سے بڑا ناجائز اور کیا ہو؟ اور آپ کسی چوک میں چلے جائیں، کسی چوراہے میں چلے جائیں، آپ کو جہاں کوئی موبائل یوز کرتا نظر آئے گا، وہ یہ شارٹس ہی چل رہے ہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ جائیں، جہاں کوئی موبائل اپنی تنہائیوں کو دیکھیے، جہاں کوئی موبائل یوز کرے گا شارٹس دیکھے گا۔ کیوں؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا سب سے بڑا جز، سب سے بڑا وصف حیا ہے۔ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔